ٹو دا شو قاضی اکرام بشیر آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم جس شخصیت کا انٹرویو کر رہے ہیں وہ نہ صرف چنیوٹ بلکہ گرد و نواح میں بھی اور پنجاب بھر میں بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ آپ چنیوٹ کے ایک معروف جرنلسٹ ہیں جناب کیسر دامنہ صاحب، جو کہ یہاں سے مختلف اخبارات کا بھی اجرا کر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان کی لائف سٹوری کے حوالے سے کہ ان کے جو بزرگ تھے آباء و اجداد ہیں وہ ہجرت کر کے لدھیانہ سے چنیوٹ آئے تھے، تو اس حوالے سے ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور جو ان کی سکسیس سٹوری ہے شعبے میں، اس کے حوالے سے جناب کیسر دامنہ صاحب سے اپنا پہلا سوال کروں گا کہ یہ زندگی کے جو مراحل ہیں، آپ نے اپنی تعلیم اور اس کے بعد سیاست میں بھی آپ رہے، اور لیکن اس سے چونکہ صحافتی شعبہ ان کا متاثر ہو رہا تھا تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو صحافت تک محدود کر لیا، اور جہاں تک ان کے بزنس کا تعلق ہے تو ایگریکلچر کا ان کا بزنس ہے۔ تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے اور اپنی جو کامیابی کی سٹوری ہے اور جن لوگوں نے آپ کی رہنمائی کی، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ ہمارے ناظرین چنیوٹ کے علاوہ پورے پاکستان میں اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ بھی جناب کیسر دامنہ صاحب کی شخصیت سے فیضیاب ہوں گے، ان کے جو علم و فضل سے، ان کی معلومات سے، ان کے علم سے۔ تو اوور ٹو جناب کیسر دامنہ صاحب۔ سب سے پہلے تو قاضی اکرام بشیر صاحب میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی اور اپنے چینل پہ مجھے بلوایا، اور آپ کے ساتھ میرا ایک رشتہ بھی ہے جی بالکل، اور وہ قاضی ریحان مسعود میرا بھائی تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، جی بالکل، میرا بچپن کا دوست تھا۔ ماشاءاللہ۔ اور قاضی فیملی کے ساتھ تو میرا مقصد میرے سیاسی استاد بھی ہیں، قاضی علی حسن صاحب، جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی، قاضی مسعود صاحب، بزرگوں کے سب کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ۔ تو باقی جو آپ نے سوال پوچھا مجھ سے، تو 1947 میں پارٹیشن کے وقت جو میرے آباء و اجداد تھے وہ انڈیا کے صوبہ پنجاب کے ضلع لدھیانہ میں رہتے تھے، جی ٹھیک ہے جی، منصورہ ہمارا گاؤں کا نام تھا، وہاں سے ہم ادھر آ گئے، جی، اور ہماری چونکہ وہ پھر پیدائش اور سارا کچھ ادھر ہی رہا، چنیوٹ سے ہی وابستہ رہے۔ جو بزرگ تھے وہ سارے ملازمت پیشہ تھے، اکثریت جو تھی ملٹری میں تھی، جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، نانا جی تھے برٹش آرمی میں بھرتی ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت کے مقصد صوبیدار ٹائپ آفیسرز میں ان کا شمار تھا، سارے بزرگ وہاں تھے۔ دادا جی یہاں ٹیچر رہے گورنمنٹ ہائی اسکول میں، تو باقی بھی سارے تھے۔ ایک میں ہی ان میں نالائق نکلا ہوں کہ میں نے ملازمت نہیں اختیار کی، اور کچھ بزرگوں کی دعائیں تھیں کہ بس میں تھوڑا سا آ گیا سیاست کی طرف۔ پیپلز پارٹی سے اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز کیا، ٹھیک ہے، اور پھر کوئی 10 سال میں یوتھ کا سٹی کا پریزیڈنٹ بھی پیپلز پارٹی کا رہا، پھر صحافت میں آ گیا۔ اپنا اخبار 2004 میں روزنامہ گولڈ ورلڈ نکالا یہاں سے، اس وقت 4-5 اخبار تھے ٹوٹل، جن میں شیخ پرویز صاحب کے تھے، ڈیلی ایوننگ، ڈاکٹر ظفر یاب صاحب تھے، ان کا گراؤنڈ تھا، مدثر نقی صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان کا ہدف ٹائم تھا، اور پھر آگے میرا اخبار آیا۔ پھر چونکہ میرے ذہن کے مطابق صحافت اور سیاست ایک نہیں ہونی چاہیے، جی بالکل، تو میں نے پھر اس لیے وہ پارٹی کو بھی چھوڑا اور سیاست میں بھی دلچسپی کم کی کہ نہیں، وہ لوگ پھر نہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہے۔ ہاں جی بالکل، ساری پارٹیاں، ساری دیکھیں صحافت تو پھر آزاد ہوتی ہے نا جی، ساری پارٹیاں سب کو ساتھ لے کے چلنا اور سب کو دیکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر میں نے وہ پیپلز پارٹی کو بھی خیر بات کہا۔ ابھی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میری ہمدردی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا نہیں، ہاں جی، تمام سیاسی جماعتیں ہیں جی، تمام ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، سب کے ساتھ ہیں، ہاں جی۔ جناب دامنہ صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے۔ بزرگ جو ہیں انہوں نے لدھیانہ سے ہجرت کی، اور آپ کے جو گرینڈ فادر ہیں وہ یہاں پہ ہیڈ ماسٹر بھی رہے گورنمنٹ ہائی اسکول کے۔ تو جو صحافتی شعبہ تھا اس میں کن احباب نے آپ کی زیادہ رہنمائی کی، اور کیا تجربات آپ کو بطور ایک اخبار نویس کے چنیوٹ شہر میں ہوئے ہیں، اس پہ ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ بھائی صاحب، مشکلات تو بڑی اٹھانی پڑی ہے جی اخبار میں،
کافی پریشانیاں تھیں. اب تو بڑا جدت کا نظام آ گیا ہے, اب تو الیکٹرانک میڈیا آ گیا, سوشل میڈیا آ گیا. اس وقت تو میرے بزرگ تھے حاجی عبدالغفور زاہد صاحب, پرواز احمد چودھری صاحب, پیرزادہ تاج محمود صاحب, عثمان غنی اوان صاحب, ملک سردار صاحب. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. انہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. اور اس حوالے میں لوکل سطح پہ اگر میں ڈاکٹر مزمل کا ذکر نہ کروں تو یہ میری بھی مقصد زیادتی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مزمل نے, ان کے والد صاحب ڈاکٹر ظفر یاب نے میرا بڑا ساتھ دیا تھا اس وقت, چونکہ ان کا بھی لوکل اخبار تھا. حالانکہ ہم ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں تھے, اس کے باوجود ڈاکٹر ظفر یاب صاحب نے بیٹوں کی طرح مقصد مجھے رہنمائی کی میری. اور بابا جی جو تھے شیخ شہزادہ اکبر صاحب تھے, اب وہ کچھ ساتھی یہاں نہیں رہے, اس دنیا میں نہیں رہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. حاجی بشیر بن چمن صاحب کو اللہ تو زندگی دے. انہوں نے مقصد میں ان کے پاس بیٹھ کے خبریں لکھنی سیکھی. مقصد وہ مشکلات تو کافی آئی, لیکن آہستہ آہستہ پھر بزرگوں کی دعائیں تھیں, میری والدہ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں الحمدللہ, اللہ ان کو سلامت رکھے. تو ان کی بدولت آج اس مقام پہ بیٹھا ہوں. اور ہمارے جیسے آدمی کو تو یہ معاشرہ تسلیم کرنا ہی نہیں نہ چاہتا کہ ایک عام سے گھرانے میں سے نکل کر اس مقام پر آنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل رہا ہے مجھ پر اور کرم ہے ان کا, اور اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ رکھے. تو باقی ہر شعبے میں دیکھیں آپ کے سامنے ہیں مشکلات, تو پھر ہر شعبے میں ہی بندے کو فیس کرنی پڑتی ہیں. کیسا آخر میں, چونکہ ہم نے آپ سے کافی انٹرویوز کرنے ہیں تو ہمارا ویڈیوز مختصر ہوتی ہیں, تو جو پہلا ہمارا پروگرام ہے اس کا آخری سوال یہ ہے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ایک یہاں کی صحافتی دنیا کو اور چنیوٹ کے لوگوں کو, اور چنیوٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا آخری سوال پہلے پروگرام کا ہے, تو اس پہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو جو کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں تو اپنے خیالات سے آگاہ فرمائیں کہ آپ کا میسج کیا ہے قوم کے لیے, پاکستان کے لیے اور اہل چنیوٹ کے لیے. بھائی صاحب پیغام میرا یہی ہے جی کہ سب کے لیے ایک دوسرے سے حسد کرنا چھوڑ دیں, ایک دوسرے سے جلنا چھوڑ دیں, خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں, کہ لوگوں میں آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کی مشکلات میں اضافہ نہ کریں, ان کے لیے آسانیوں والا معاملہ کرائیں. جتنا ہو سکے, جتنا اپنی حد تک آپ ممکن ہے لوگوں کو خوش رکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں. اور اس سے بہتر میرا خیال انسانیت کا سبق بھی کوئی نہیں ہوگا اور پیغام بھی نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنیں, نہ کہ ان کو تکلیف دینے کا باعث بنیں. جناب قیصر صاحب, آپ کے اس خوبصورت پیغام کے بعد میں اپنے دیکھنے والوں کو گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پش کریں. آپ کے خوبصورت خیالات سے ہم نے مستفید ہوئے ہیں, تو ناظرین کومنٹ سیکشن میں اس پہ اپنی اوپینین بھی دیں گے. اور آپ کے ساتھ ہماری جو پہلی ملاقات ہے تو ایک سلسلہ ملاقاتوں کا جاری رہے گا, اور ہمارے چینل کے بھی اعزاز ہے کہ آپ اس چینل میں تشریف لائے, اور انشاءاللہ العزیز نہ صرف چنیوٹ میں بلکہ پنجاب بھر میں جو آپ کا ایک وسیع حلقہ احباب ہے اور پاکستان میں, تو ہمارا چینل جو ہے وہ اس سے فیض یاب ہوگا. آپ کا بے حد شکریہ. پاکستان زندہ باد.